بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم 15 دسمبر 2020 اوور کوٹ ہمارا آج کا ایک سبق ہے جو کہ افسانہ ہے غلام عباس، جن کے بہت سارے جو ہے افسانے ہیں، جس میں آنندی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک اہم جو افسانہ ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے اوور کوٹ۔ تو سب سے پہلے افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ جس میں داستان، کہانی، داستان، افسانہ، یہ مختلف جو ہے نا اردو ادب میں ایک ہی نثری صورت میں یہ مختلف کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ افسانہ سے مراد کسی ایک موضوع پر ایک مکمل ایک مضمون ہوتا ہے جس میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کہانی کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ یعنی افسانہ جو ہے روزمرہ کے مختلف موضوعات، ٹھیک ہے، معاشی، معاشرتی یا سیاسی، کسی حوالے سے کوئی بھی آپ جو ہے ٹاپک لے لیں، عنوان پر ایک جامع مضمون ہوتا ہے جس کا ابتدا، ارتقاء اور اس کے بعد پھر اختتام کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا لیسن اوور کوٹ۔ اس کا خلاصہ جو ہے مختصر انداز میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، جس کو میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں افسانہ کس طرح شروع ہو رہا ہے، اس کا آگے ارتقاء کیا، کیسے یہ اس کی مختلف وہ مناظر سے گزرتا ہوا اختتام کی طرف جائے گا۔ ایک نوجوان ہے جو کہ خوش پوش، اس کی جو حالت ہے دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جو اوپر اوور کوٹ زیب تن کیا ہوا ہے، وہ نہایت خوبصورت ہے۔ ڈیوس روڈ سے مال روڈ کی طرف، لاہور کا ڈیوس روڈ ہے، وہاں سے یہ چلتا ہوا مال روڈ کی طرف کیا ہے، گزرتا ہوا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں اس کی وہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، وہ تراش خراش سے خاصا فیشنیبل محسوس ہوتا ہے۔ نوجوان جب اس روڈ پہ چل رہا ہے، ڈیوس روڈ سے مال روڈ کی طرف گزرتا ہوا جا رہا ہے، دیکھنے والے اسے لگتے ہیں کہ بھائی کسی اچھے گھر کا ہے، کسی بھلے گھر کا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے بادامی رنگ کا اوور کوٹ جو ہے اپنے جو ہے جسم پر پہنا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہفتے کی شام تھی، ہفتے کی شام تھی، سخت جاڑا تھا، سردی کا موسم تھا، تو تیز ہوا ایسے چلتی تھی جیسے جسم کو چیر کر گزر رہی ہو، اتنی تیز ہوا اور اتنی ٹھنڈی اور وہ جو ہے سرد ہوا تھی، مگر نوجوان پر اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کیسا وہ کیا کہہ لیں، شوخ اور چنچل سا نوجوان تھا کہ وہ گزرتا ہوا جا رہا ہے مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں اس نے جو لباس پہنا ہوا کافی ایسا لگ رہا ہے کافی بھلے اور امیر گھر کا لگتا ہے۔ تانگے والے بھی اسے دور سے دیکھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں جانا ہے صاحب تو آئیے بیٹھیے۔ وہ نوجوان چلتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کو ٹانگے والوں سے کو کہتا ہے نہیں میں نے نہیں جانا۔ ٹیکسی والا اسے دیکھ کر رکتا ہے، تو ٹیکسی والا پوچھتا ہے آپ نے کہاں جانا ہے، تو وہ کہتا ہے نو تھینک یو۔ ٹیکسی والا اس نے دیکھیں، یعنی کوئی اتنا اچھا کوئی اب ایک فقیر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، غریب کوئی ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو ایسے نہیں نہ آتے ٹانگے، یا کوئی ٹیکسی والا اس کے سامنے آ گیا، دیکھنے میں بھلا لگ رہا تھا تو ٹیکسی والا رکا، اس نے آگے سے کہا نو تھینک یو۔ پھر کیا آگے چلتا ہے، سیمنٹ کی خالی بینچ اسے نظر آتی ہے، وہاں وہ کیا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے گلے میں گلو بند جو گلے سے لپیٹنے والا جو رومال ہوتا ہے اس نے وہ پہنا ہوتا ہے، بیت کی ایک جو چھڑی ہے اس نے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، منہ سے سیٹیاں بجاتا ہوا وہ اپنے وہاں پہ جو ہے نا جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے اور سیٹیاں بجا رہا ہے۔ بہت سے لوگ مرد اور عورتیں وہاں سے گزرتے ہیں، ان کے چہروں سے زیادہ ان کے لباس پر وہ نظر ڈالتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کے پاس سے گزر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کے چہرے کم دیکھتا ہے، ان کے لباس زیادہ دیکھتا ہے، اس کا اوور کوٹ کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس نے کیا کیا پہنا ہوا ہے، اس کا شوز کیسا ہے، اس نے کس طرح کا گلو بند گلے میں پہنا ہوا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں ان کے دیکھتا ہے۔ اس میں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں، تاجر، افسر، لیڈر، طلبہ و طالبات، نرسز، ڈاکٹر، اس طرح بہت سے لوگ وہاں سے
गुजरते हैं जिन्होंने ओवरकोट पहना होता है। नौजवान का जो ओवरकोट उसने अपने लिबास पर ज़ेबतन किया हुआ था, पुराना मगर कपड़ा बढ़िया था, कपड़ा बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, तो मगर देखने में खासा अच्छा और महंगा महसूस हो रहा था। तो उसकी क्या था, उसके बाजू से भी लग रहा था कोई किसी तरह की कोई सिलवट नजर नहीं आती थी, बल्कि वो खासा अच्छा महसूस हो रहा था उसका जो ओवरकोट था। फिर क्या हुआ, एक नौजवान जिसके हाथ में पान का डब्बा है वो उसके पास आता है, उसको पान की फरमाइश करता है कि आप पान खाएंगे। वो कहता है नहीं। 10 का नोट निकालता है जेब से नौजवान और उसको कहता है चेंज। वो कहता है जी चेंज कहां से लाऊं, क्या लेना है। उसने फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है, एक अकन्नी निकलती है, एक अकन्नी। तो वो क्या कहता है, उसको कहता है कि मुझे एक सिगरेट जो है वो दे दो। वो सिगरेट लेके आगे चला जाता है, सामने एक शीशे की दुकान नजर आती है, वो उसके अंदर जाता है और जाके अंदर जाके देखता है कि वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, पियानो पड़े होते हैं। वो जाके अंदर, जो कि दुकान शीशे से तैयार होती है, नौजवान पियानो, बहुत सारे पियानो पड़े हुए हैं, वो जाके उनके कवर हटाकर क्या करता है, उनको अपनी उंगलियों से क्या करता है, चलाना शुरू करता है, बजाना शुरू कर देता है। जो वहां का मालिक होता है उस दुकान का, तो वहां पे जो मौजूद होता है वो आता है उसके पास और उसको कहता है जी कोई खिदमत, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कौन सा चाहिए आपको। तो उसके बाद वो आगे उससे कहता है कि ग्रामोफोन की जो ग्रामोफोन्स हैं उनकी कोई फहरिस्त है वो मुझे दे दो। वो उसे फहरिस्त देता है, दुकान वाला मालिक। नौजवान वो फहरिस्त जेब में डालकर आगे चला जाता है। रास्ते में उसे काफी सारे बुक स्टॉल नजर आते हैं, वो वहां पे रुकता है, बहुत सारी किताबों के सफ़े क्या करता है, खंगालता है और फिर उन्हें बड़ी एहतियात के साथ उनकी जगह पे रख के आगे चलता है। कालीन की एक दुकान नजर आती है, तो बहुत सारे कालीन वहां पड़े होते हैं। वो वहां पे ईरानी कालीन की फरमाइश करता है, कहता है ईरानी कालीन मुझे जो है ना, वो जो नजर आ रहा है वो मुझे दिखाओ, वो मुझे दो। तो वो जो वहां पे एक बड़े साहब बैठे होते हैं दुकान वाले, वो कहते हैं जी आप पसंद कीजिए, मैं आपके साथ रियायत कर दूंगा। वो उतारने लगता है, उसको रोकता नहीं, उतारो नहीं, मुझे वहीं पे बस देखने दो। आगे क्या करता है, फिर वो टहलता हुआ यानी मटर गश्त करता हुआ आगे चला जाता है। मटर गश्त उसकी जो है ना वो जो है ना शुरू हो गई है, वो आगे चल रहा है। उसके बाद एक नौजवान जोड़ा, एक लड़का और लड़की उसके पास से गुजरते हैं। सुबह से शाम तक बहुत कम लोगों ने उसे देखा होगा, उस नौजवान को, लेकिन क्या हुआ, उसकी काफी जो है ना उन दो लड़का और लड़की की नजर उस पर पड़ी, तो वो आगे चल पड़े। नौजवान ने भी उनका पीछा करना शुरू किया, उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर क्या हुआ, जब वो चल रहा है तो सितम ज़रीफ़ी देखिए, एक ईंटों से भरी हुई ट्रॉली वो आकर नौजवान से टकराती है। नौजवान जमीन पर गिरता है, उसकी टांगों से वो ट्रॉली क्या होती है, गुजर जाती है। नौजवान की दोनों टांगें बुरी तरह कुचली जाती है। एक कार वाला रोका जाता है, वो कार वाला उसको जल्दी से जैसे तैसे उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल छोड़ आता है। वहां पे क्या होता है, इमरजेंसी के अंदर उस वक्त एक सर्जन मौजूद होता है, ठीक है जी, सर्जन होता है और सर्जन के साथ दो जो है नर्सिस होती हैं, एक का नाम शहनाज होता है और दूसरी होती है गुलबानो। तो ये दो नर्सिस वहां पे ऑन ड्यूटी उस वक्त मौजूद थी। उसके कपड़ों से जा बजा हर जगह से खून के कतरे बह रहे थे। जब उसके जिस्म, उसके लिबास को देखा जाता है तो शहनाज गुलबानो से कहती है कि काफी अच्छे घर का महसूस होता है, किसी अच्छे घर का लगता है। कपड़े उतारे जा रहे हैं। अब उसका क्या होता है, ऑपरेशन करने के लिए या उसकी वो चोट जो है ना उस पर मरहम पट्टी करने के लिए क्या होता है जी, उसके वो कपड़े जो है वो उतारे जा रहे हैं। शहनाज जैसे मिस गुल से कहती है, तो मिस गुल जो है उसको देखते ही कहती है किसी भले घर का लगता है। अब उसके कपड़े जो है ना उसके जिस्म से उतारे जा रहे हैं। फिर क्या होता है, दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखती हैं कि जब कपड़े उतारे गए तो ओवरकोट के नीचे कमीज ही नहीं थी, ठीक है। उस नौजवान ने गुलू बंद से अपने उस गले को लपेटा हुआ था और नीचे ओवरकोट पहना हुआ था।
یعنی اس نے نیچے قمیص پہنی ہی نہیں تھی. بڑی حیرت ہوئی ان لوگوں کو کہ دیکھنے میں اوپر سے تو بڑا نوجوان جو ہے کافی خاصا بھلے گھر کا لگتا ہے، لیکن قمیص اس کی موجود ہی نہیں. پورے جسم پر میل کی تہیں چڑھی ہوئی تھی، لیکن گردن کیا اس نے کافی صاف رکھی ہوئی تھی. وہ گلو بند اس نے جیسے لپیٹا ہوا تھا، گردن اس نے کافی صاف رکھی ہوئی تھی. گھٹنوں پر بھی جو ہے نا کھونچیں سی لگی ہوئی تھیں، اس پہ بھی بڑے سارے کیا تھے، میل کے نشان تھے. پھر کیا ہوا، اس کے بوٹ اتارے گئے. بوٹ اس کے پرانے تھے، لیکن اس کی کافی وہ نہ چمک دمک رکھتا تھا، صاف رکھتا تھا. مگر صاف رکھتا تھا اس کے جو بوٹ تھے. لیکن جب اس کی جرابیں اتاری گئی، انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھا. ایک جراب دوسری جراب سے بالکل مختلف تھی، یعنی ان کا آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہا تھا. نوجوان مر چکا تھا، اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر پڑا تھا. چہرہ پہلے چھت پر تھا، لیکن جیسے وہ کپڑے ہٹائے گئے تو اس نے اپنا اس کا چہرہ جو ہے دیوار کی طرف ہو گیا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہم جنس، اپنے دوسرے انسانوں سے کیا ہو، آنکھیں چرا رہا ہو. عزیز طلبہ، اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. بہت سے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو آج کی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، آج کے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنی غریبی کو چھپانے کے لیے کس طرح کا کیا کیا اپنے آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل معاشرہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ہمیں غریبوں کا احساس نہیں ہے، اور غریب اپنی غریبی کو چھپانے کے لیے ٹھیک ہے کس طرح کے وہ جو ہے نا وہ انداز اپناتے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب سوسائٹی بہت آگے چلی جائے اور غریبوں کا خیال نہ رہے تو ایسے پھر نوجوان پیدا ہوتے ہیں کہ جو کہ ان کے اندر ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں یا ایسے لوگوں کا خیال نہ رکھیں تو وہ پھر اپنی اس لباس کو یا اپنے اس غریبی کو، اس قسم پرسی کو چھپانے کے لیے پھر یہ اس طرح کے نوجوان ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس سے سبق ملتا ہے غریبوں کا جتنا حد تک چاہے خیال رکھیں، اور اتنی حد تک اپنا گزارا کریں کہ دوسرے بھی آپ کو دیکھ کر مقابلے میں کہیں اپنی جان ہی نہ کھو دیں. اس لیے عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اوور کوٹ، ہمارا آج کا افسانہ جو کہ غلام عباس کا لکھا ہوا تھا. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھا کافی لگا ہوگا یہ سن کر، اور آپ کو ایک جو ہے نا سٹوری سے مزہ بھی آیا ہوگا. اسی سٹوری کو اس طرح یاد کیجئے اور اس کے سوالات کے جوابات تیار کیجئے. انشاءاللہ کسی اگلے کسی لیکچر میں ہم دوبارہ آپ سے ایک کہانی کی صورت میں یا کسی اور عنوان کی صورت میں آپ سے ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.